السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم عزیز ساتھیو، آج ایک ایسے باپ کی داستان میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جس داستان کو سننے کے بعد کہ بال بچوں کی خوشی کے لیے اس باپ نے رات کو رات نہیں سمجھا، دن کو دن نہیں سمجھا، اور کسی طرح انہیں خوشحال دیکھنے کے لیے جو بھی قدم اٹھانا پڑتا تھا وہ اٹھاتا تھا، لیکن بچوں نے اس کے ساتھ کیا کیا اور پھر اس باپ کا انجام کیا ہوا، جو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ ابھی میں یہ ویڈیو آپ کو دکھانے والا ہوں، بس ریکویسٹ یہ کرنا ہے کہ ویڈیو کو اگر پلے کیا ہے تو اسکپ مت کرنا، اس لیے کہ ہر مسلمان تک یہ داستان پہنچنی چاہیے۔ اور اس باپ کے قربانی دینے میں، رات کو رات نہ سمجھنے میں، دن کو دن نہ سمجھنے میں ایک بھاری غلطی بھی ہوئی ہے، جس غلطی کو لوگ اس ویڈیو پر نہیں دکھا رہے ہیں، میں دکھانے کی کوشش کروں گا میرے محترم عزیزو۔ لیکن وہی ریکویسٹ ہے کہ آپ کو ویڈیو پر جانا نہیں ہے، لائک شیئر کمنٹ لازم ہے، اس لیے کہ اس سے امپریشن آگے جاتا ہے، اپنی واہوائی کے لیے نہیں، اپنی شہرت کے لیے نہیں۔ اور دو اور کنٹینٹ کہ مجھے شادی میں سے کیوں بھاگنا پڑا، مجھے شادی میں جانے کے بعد کیوں وہاں سے بھاگنا پڑا جبکہ میری خاص رشتہ دار کی شادی تھی، کیا ایسی کمیاں وہاں تھیں کہ مجھے بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا؟ وہاں اللہ رب العزت کا حکم تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، چلے جاؤ، وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ اور ایک ہم سب کے رب کی قدرت، اتنی بڑی قدرت جس کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب تک آپ تک یہ بات نہیں پہنچی ہوگی قدرت کے اعتبار سے، اس کو بھی ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس بات سے غلطی کہاں ہوئی۔ سارے نوجوان بہت سارے تدفین میں جڑے ہیں، لیکن اس مرحوم کی جو درد بھری داستان ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی سنیں اور تمام انسانیت بھی سنیں اور ان کے حق میں دعائیں بھی کریں کہ انسان کیسے کیسے درد سے، سفر سے گزرتا ہے۔ جب یہ اچھا کماتے تھے، کیرلا میں رہتے تھے، سعودی کو گئے تھے، سعودی کو جا کر 90s کی بات کر رہا ہوں، اس وقت پر ان کی سیلری 30,000 روپے تھی۔ 30,000 روپے کما کر اپنے بیوی بچوں کو انڈیا دے کر بھیجتے تھے، بچوں کو قابل بھی بنایا۔ ہم تو بار بار سنتے ہیں کہ ماں بچے کو پیٹ میں 9 مہینے پالتی ہے، لیکن باپ ذہن میں زندگی بھر پالتا ہے، اولاد کے لیے کچھ بھی قربانی دے دیتا ہے۔ لیکن جب باپ کے پاس پیسہ آیا، یعنی اس مرحوم کے پاس، شمس الدین صاحب کے پاس، تو انہوں نے بیوی بچوں کو سعودی کو بلا لیا۔ سعودی کو جب بلا لیا تو ان کو بھی، یعنی ان کے وائف کو بھی جاب پہ لگایا گیا۔ وہ جاب کرنا چاہتی تھی شاید، تو جاب کو ان کو لگایا گیا، تو ان کی سیلری ہو گئی 60,000، ان کی سیلری تھی 30,000۔ پھر کچھ ہی دن گزرے، ان کے پاس کچھ پیسہ آیا ان کی بیوی کے پاس، ان کو اپنی زندگی سے دور کر دیا۔ ایک دن تھا، یہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے، اپنی اولاد سے ملنے کے لیے سعودی میں ہی، جو ان کی بیوی الگ فلیٹ لے کر رہتی تھی، وہاں پر جاتے ہیں۔ باپ اپنی بیٹی کی محبت میں انٹری لیتا ہے، جاتا ہے، بیٹی دروازہ کھولتی ہے، بیٹی باپ کو دیکھتی ہے، جیسے ہی باپ کو دیکھتی ہے ایک دم سے دروازے کو موچ دیتی ہے۔ ایک تماچے کی طرح اس مرحوم کے چہرے پر پڑا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ان کی خود کی زبانی ہے۔ مرنے سے پہلے، کچھ دن پہلے انہوں نے اس واقعے کو بتایا ہے۔ اس کے گواہ ہمارے عنایت صاحب ہے، کہاں ہے؟ ہاں، یہ ہے۔ یہ بتا یہ رہے ہیں کہ سعودی سے دل دکھنے کے بعد، درد ملنے کے بعد، بنگلور کے ایک ٹاپ ایریا میں ایک بلڈنگ میں ایک مینیجر کے طور پر کام کرتے تھے۔ یہ خود اس کے گواہ ہے کہ ایک ملٹری کی طرح سسٹم تھا ان کا۔ بس میں انسانیت سے یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ دولت تو کمانا ہے، وہ مقدر کی ملے گی، لیکن اپنے رشتوں کو بنائیں، پہلے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو مسلمان بنائیں، انسان بنائیں۔ آج پتا چلا کہ ان کی اولاد اس ویڈیو کی دیکھنے کے بعد، اور جو بھائی نے اس بات کے بارے میں کارگزاری دی ہے، داستان بیان کی ہے، جس کو سن کر آپ حیران ہو چکے ہوں گے، لیکن میں ان کی قدر کرتے ہوئے، ان کی قربانیوں کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے ایک بڑا پیغام سارے مسلمانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ مرحوم نے جو بھی قدم اٹھائے بال بچوں کو خوش کرنے کے لیے، اور جو بھی قربانیاں دیں، در کی ٹھوکروں کا سامنا انہوں نے کیا، اور تنگی کے حالت میں سعودی عرب جا کر وہاں پر جاب کیا۔ 30,000 ان کی جو ہے پیمنٹ تھی، اس کے بعد جو ہے دھیرے دھیرے 60,000 پہنچی۔ بال بچوں کو بلایا، بال بچوں کے بلانے کے بعد وہاں پر یہ کچھ دن جو ہے بال بچوں کے ساتھ رہے، پھر اس کے بعد عورت کو بھی جاب پر لگوا دیا۔ غلطی کہاں ہوئی ہے معلوم ہے؟ غلطی یہیں پر ہوئی ہے، جس کا انجام و خامیازہ 95% لوگ جھیل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ اور کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو میں بتانے کی کوشش کروں گا، ایسے نہیں بس ہوا میں بات کر کے جا رہا ہوں۔ اس کا نقصان کیسے ہوتا ہے اس کو ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ جب ایک عورت گھر سے نکل جائے گی جاب کرنے کے لیے، اور مرد مجبور ہو جائیں گے عورتوں کے نکلنے پر اور جاب کروانے پر مجبور ہو جائیں گے کہ پیسہ زیادہ آنا چاہیے، تو آسانی اور پیدا ہوگی، تو پھر اس کا ریئیکشن جو ہوتا ہے، اس کا نقصان جو ہوتا ہے، جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک تو یہ ہے۔ اس کے بعد اور بہت سے نقصانات جو میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اس میں میاں بیوی کی محبت بھی بڑھ جاتی ہے،
बहुत तवज्जो चाहती है मेरी बात। आप हो सकता है इनके गम में मेरी वीडियो को छोड़कर भाग जाए, लेकिन आज एक बहुत बड़ा राज फाश करने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, थोड़ा नागवार तो लगेगा, लेकिन फायदा इतना होगा जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक तो बाप की यहाँ नाकदरी हुई, शौहर की नाकदरी हुई, लेकिन औरत जो है अपने मर्द से दूर हो जाती है, बाहर के जॉब करने से, बाहर के मर्दों से मिलने से और उनके साथ काम करने से, आने जाने से। उसके अंदर जो शौहर की मोहब्बत होना चाहिए, जो कशिश होना चाहिए, जो अजमत होनी चाहिए, जैसा कि शौहर को सर आंखों पे रखने की जो है पूरी कोशिश एक औरत करे, वो कभी हासिल नहीं होगी अगर आपने औरत को बाजार का जो है जिम्मेदार बना दिया और जो है जॉब पर जाने पर मजबूर कर दिया, या खुशी में या गमी में अगर ये कदम आपने उठाया तो ये दिन आपको देखना है। आप औरत की सच्ची मोहब्बत पा ही नहीं सकते। आप आजमा कर देख लो। जो एक औरत एक शौहर को घर में मोहब्बत देती है, घर में रहने वाली औरत, पर्दे नशीन औरत, वो औरत कभी जॉब करने वाली वो मोहब्बत नहीं दे सकती। ये जो है सबसे बड़ा नुकसान ये है कि दिलों के अंदर तंगी पैदा हो जाती है, जिंदगियां तंग हो जाती हैं। और एक भारी नुकसान मेरे मोहतरम अजीज में बताने वाला हूं कि लड़कियां जो है इस्लाम छोड़ रही हैं। जब बाहर निकलने का मौका मिलता है, जब आमदो रफ ट्रैफिक में वो चलते हैं, तो एक दूसरे को मजबूरी का सामना करना पड़ता है, एक दूसरे को सहारा लेना पड़ता है, तो उसमें एक दूसरे से ताल्लुक बन जाता है। फिर वो लोग क्या करते हैं कि आपको अपने मजहब से आपको हटाने की कोशिश करते हैं और इस्लामी नॉलेज बतलाने की कोशिश करते हैं, इस्लाम की खराबियां बतलाने की कोशिश करते हैं। पहले तो अच्छाइयां बतलाएंगे, उसके बाद आपको अपनी अपनी खराबियां रखेंगे। बाद में जब आपका ताल्लुक गहरा हो जाएगा, उसके बाद आपको इस्लाम से खारिज करके अपने से ताल्लुक बनाकर अपने साथ शादी कर लेते हैं और पूरा घर बार सारी चीजें आपको कुर्बान करनी पड़ती हैं। तो कभी भी लड़कियां जब बाहर निकलेंगी जॉब करने के लिए, अब वो जमाना नहीं है। और लोग कह रहे हैं कि अरे यार लड़कियां घर में बैठी हुई हैं, लड़कियां घर में बैठी हुई हैं। आज लड़कियों के बाहर निकलने की वजह से जो तादाद मुर्तद होने की बढ़ी है, जरा गौर कर लो, जरा सर्वे कर लो। ये था एक भारी नुकसान जो मैं आपके सामने रखने की कोशिश किया हूं कि जो सबसे बड़ी गलती बाप से हुई है कि उसने अपनी फैमिली को जॉब पर लगा दिया। जॉब पे लगाने के बाद ही तो ये दिन देखना पड़ा, उसके पहले सब ठीक ठाक चल रहा था। तो समझदारों के लिए इशारा काफी है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं शादी में गया तो भागने पर मजबूर क्यों हो गया। जब मैं वहां पहुंचा मेरे मोहतरम अजीजों, तो पहुंचने के बाद वहां गाने चल रहे थे डीजे में। तो मैंने कहा भाई ये गाने में तो शरीक होना हराम है। उलमा फरमाते हैं कि जो शादी में अगर गाना चल रहा हो, जो आपके कान में सुनाई पड़ रहा हो और आप वहां बैठे हैं, तो वो हराम है उसमें शिरकत करना। तो बोले नहीं गाना तो बजेगा। बोला अच्छा गाना बजेगा। बोले हाँ गाना तो बजेगा। बोले फिर मैं चला जाऊंगा। तो बोले चले जाओ चाहे रहो। बोला अच्छा। हालांकि खास रिश्तेदार थे, बच्चे थे और उसमें और भी एक दो रिश्तेदार जो थे खास थे। तो मैंने कहा कि चला जाऊं। बोले हाँ चले जाओ। फिर मैं अपनी फैमिली को बुलाया अंदर से। मैंने कहा चलो अभी ना खाना खाए ना तो कुछ, मतलब पूरा काम ही बचा हुआ था जैसे शादी में जाने का। उसके बाद मैं बाइक पे बैठाया और वहां से चला आया। मेरे मोहतरम अजीजों, ये देखने के बाद मजमा थोड़ा हैरान हो गया कि यार ये कैसे। बोला भाई जब हराम है और जब हमारी शादियों में इस तरह से गाना बजेगा डीजे में, तो फिर हमको जिंदा रह के फायदा क्या है। अगर हम आपको रोक नहीं सकते तो कम से कम हट जाएं। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान उसमें शिरकत करेंगे, उसमें रहेंगे और कहेंगे कि अरे भाई क्या करें, रिश्तेदारों को देखना पड़ता है, आज नाराज, आज इनकी खुशी का दिन है। तो ये खुशी का दिन कितनी बार आएगा जिंदगी में, कितनी बार आएगा। जिंदगी तो एक बार मिली है ना, तो अमल कब करोगे, अमल कब करोगे। मरने के बाद दोबारा तिबारा चौबारा जिंदगी मिलेगी, इसलिए आज खुशी का दिन है। अरे आज ही तो इम्तिहान का दिन है, आज ही तो आजमाइश का दिन है ना। तो फिर ये बात कहने वाले अपनी जुबान को रोकें और पूरी कोशिश करें ऐसी जगहों से भागने पर मजबूर हो जाएं। इसलिए कि अगर आप भागोगे नहीं, आप वहां से हटोगे नहीं, तो लोगों की इस्लाह नहीं होगी। मेरे मोहतरम अजीजों, उसका सिला ये मिला, उसका फायदा ये मिला। उसके बाद से मैंने आज तक ऐसे प्रोग्राम में जिस तरह के लोग शिरकत करते हैं, उस बहन के दरवाजे पर जो भी शादियां हुई, कभी डीजे नहीं बजा आज तक। अल्लाह जाने अल्लाह ने क्या असर डाल दिया भागने की वजह से लोग खौफ खा गए। आइंदा कभी डीजे नहीं बजा मेरे मोहतरम अजीजों। इसलिए इस वीडियो को मजबूती से थामे रखो और खूब शेयर करो ताकि आइंदा इस तरह की लोग हरकत न करें। और हरकत करने वालों को सबक सिखाने के लिए जो मैंने तरीका बताया उसको अपनाने की कोशिश करो। किसी की परवाह ना करो।
اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں کو پھیرنے والا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ناگواری لگے گی, پھر وہی حق ان کے دلوں میں گھر کر جائے گا اور آپ کی عظمت, آپ کی عزت ان کے سراخوں پہ چلی جائے گی. لیکن اللہ کے لیے کوئی قدم اٹھانے والا تو ہو. ہر آدمی تو ڈر رہا ہے, سب کو میں نہیں کہہ سکتا, ڈر بیٹھا ہوا ہے کیا ہوگا, ناراض ہو جائیں گے. تو یہ ڈر نکالو, انشاءاللہ وہ ناراض نہیں بلکہ خوش ہو جائیں گے. اب میں اللہ کی وہ قدرت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں میرے محترم عزیزو, جو اگر مار دے, اگر کاٹ لے یا ڈنک مار دے تو گولی جیسا اثر ہوتا ہے, وہ ہے چیونٹی. آپ حیران ہوں گے کہ چیونٹی تو کچھ ایسا خاص اثر نہیں ہوتا, لیکن چیونٹی میں بھی کئی قسمیں ہیں. اللہ کی قدرت میں اس لیے بتاتا ہوں کہ ایک ویڈیو میں ایک اللہ کی بڑی قدرت میرے حساب سے ضروری میں سمجھتا ہوں, اس لیے کہ اللہ کی قدرت, اور تو وہ چیونٹیوں میں بھی کئی برائٹی ہے. چیونٹی ہی صرف چیونٹی تو ایک نام ہے, لیکن برائٹی بے شمار ہے. اب بتا چلو اس میں ایک برائٹی ایسی ہے کہ اگر وہ ڈنک مار دے تو گولی جیسی جو تکلیف ہوتی ہے, جو گولی کسی کو مارے کوئی تو جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف ہوتی ہے میرے محترم. سائنس کی ریسرچ سے میں بتا رہا ہوں, اور ایسی بے شمار قدرت ہم سب کے رب کی آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے, جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اور نہیں بھی دیکھ پا رہے ہیں. جب آپ دیکھیں گے, جب آپ اس پر محنت کریں گے, تو وہ قدرت آپ کے پاس جو موجود ہے, جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے, دکھائی دینے لگے گی. اور پھر وہ زندگی وہ لطف, وہ خوشگوار زندگی ملے گی آپ کو. ایسا جو ہے آپ خوشحال رہنے لگیں گے, اور بہت سی بیماریوں سے آپ کو شفا مل جائے گی, بہت سی بیماریوں سے آپ کو شفا مل جائے گی. اس لیے کہ ہم سب کے رب کی قدرت اور طاقت بیان کرنے میں ہر طرح کی سیفٹی ہے, ہر طرح کی بیماریوں سے شفا ہے, جس کو میں یہ کم وقت میں بیان نہیں کر سکتا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. آپ کی اگر دعا رہی, آپ نے ہمت اور حوصلہ افزائی بڑھانے کی کوشش کی, تو نیکسٹ ویڈیو میں دوسرے کنٹینٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ اپنی صحت کی, اپنی جان کی, اپنے مال کی, اپنی عزت کی, اپنی آبرو کی حفاظت کریں, اور چوکنا رہیں اپنی بہن بیٹیوں کے تعلق سے. انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے. السلام علیکم.